مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ کہ کچھ کوشچننگ جو ہے وہ براڈ جینیرک ہوتی ہے اور اتنی ریپیٹیٹیو ہوتی ہے کہ جیسے بھی ڈیسولوشن آف اسمبلی کا کیس تھا، ہر چینل پہ ہر نیوز شو میں وہ کسی بندے کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے آپ کا خیال ہے تحلیل ہوں گی، تو بندے کا دل کرتا تھا سر پیٹنے کو، بعض اوقات چینل چینج بھی کرتے جائیں تو وہی چیز ہے. اور آج صبح کا جو پہلا نیوز شو میں نے دیکھا تو اس میں انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جی ہو کس طرح گیا ہے. تو اب میں نے کہا لو اگلے 2 مہینے اب اسی پہ چلیں گے. پہلے یہ تھا کہ نہیں ہوں گی، اب ہو گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو کس طرح گئی. تو یہ ایک جنیرک سے اور براڈ بیس سے سوال جو ہیں یہ اتنے ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں کہ سارے ٹاک شوز سملر سے لگنے لگتے ہیں. جو کرنٹ 2-3 چیزیں ہیں نا ان پہ ویو ہی لیتے رہتے ہیں ہر ایک کا. بس یہی کہنا تھا. فوزیہ صاحبہ، گڈ ٹو سی یو ہیئر. اور ماشاءاللہ آپ کا اپنا بڑا نام ہے اور ماشاءاللہ آپ کا اپنا بڑا کام ہے. اس طرح کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے تو ہمیں اپنی بہتری کی طرف آگے بڑھنے کا مزید موقع مل جاتا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر اس ہال میں، اور جب بھی آپ نے فوزیہ صاحب آپ نے خود بھی بات کی ہے، بار بار بات ہوئی ہے کہ ہم پالیٹکس پر کیوں فوکس کرتے ہیں. پنجاب 12-13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے. 12-13 کروڑ چھوٹا صوبہ نہیں ہے، کم آبادی نہیں ہے، بہت بڑی آبادی ہے. دنیا کے کئی ملک ہیں جن کی آبادی پنجاب سے بھی کم ہے، پورے ملک ہیں. لیکن آپ کے یہاں پر ایک صوبہ صرف 12-13 کروڑ کی آبادی کا ہے. اس صوبے میں اگر پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، اس صوبے میں اگر لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، صحت نہیں مل رہی، تعلیم نہیں مل رہی، یہ کس نے کرنا ہے؟ حکومتوں نے کرنا ہے، گورننس نے کرنا ہے، اسمبلیز نے کرنا ہے. گورنمنٹ میں اگر سٹیبلٹی ہوگی اس نے کرنا ہے. تو اگر وہ سٹیبلٹی نہیں ہے جو کہ بنیادی ایلیمنٹ ہے تو ہم اسی پہ سوال کریں گے نا. اگر بیوروکریسی کو پنجاب میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 6 مہینے بعد اس کا باس کون آنے والا ہے، اس کا چیف منسٹر کون آنے والا ہے، تو وہ آگے سے گندم کے ریٹ کیا لگائے گا. تو یہ ہمیں یہ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہونا نہ ہونا یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ براہ راست کنیکٹڈ ہے پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. سو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کی اکنامک سٹیبلٹی، آپ کے عوام کی پروگرس نہیں ہو سکے گی. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جی وہ ایک ہی سوال بار بار کیوں ہو رہا ہے کہ تحلیل کب ہوں گی، پھر جب ہو گئی ایک ہی ہو گیا. تو یہ سب کے لیے ایک شوق تھا ڈیفینیٹلی، کیونکہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا انکلوڈنگ دا پولیٹیکل اسفیئر کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی سیم پوائنٹ اگین کہ یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے پنجاب اسمبلی کا ڈیزالو ہونا یا یہاں پہ گورنمنٹ کا نہ ہونا. ابھی تک آگے فیوچر پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب آنی ہے. سیلاب زدگان دیکھیں وہ بیچارے رل رہے ہیں جنوبی پنجاب میں، میرے علاقے میں کوئی ان کا پوچھنے والا وہاں پہ نہیں ہے. گندم بہت سے علاقوں میں ابھی تک نہیں آٹا مل رہا. تو یہ بنیادی مسائل تب تک ٹھیک ہوں گے جب یہاں پہ ایک سسٹینیبل گورنمنٹ موجود ہوگی. نمبر 1. دوسرا میں ایک اور چھوٹا سا سوال آپ نے لینا. ایک سوال جی آپ ویسے بول رہے ہیں مائک Okay, just a very quick question from Mansoor Ali Khan. We have been discussed the polarization a lot over here, but apart from that, میری ایک suggestion تھا اور ایک چھوٹا سا question تھا کہ آپ اپنے shows کے اندر political جو رہنما ہیں ان کو بلانے کی بجائے اگر آپ عام عوام کو، youth کو بلائیں جن کا different opinion ہو آپس میں، کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یا پی ایم ایل، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے، کیونکہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، ان کو پارٹی سے کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، ان کو صرف ان سب کو ایک بہتری چاہیے پاکستان کی. سیکنڈلی آپ نے ایک چیز کوٹ کی کہ یو ور دا پرسن جس کی سب سے زیادہ ہائی ریٹنگ آئی تھی عمران خان کے انٹرویو کے اندر. آپ کا ایک کوشچن تھا جس پہ جب آپ نے ان کو یہ بولا تھا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو آپ نے اپنا جو ہے وہ لگا دیا، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ منصور چھوڑ دو اس سوال کو. تو کیا آف دا کیمرا انہوں نے اس بات کا جواب دیا تھا آپ کو؟ آپ کے جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی بات تو اس سوال کا جو انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں نے بعد میں کہا کہ یار تجھے خان صاحب کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا، یو شوڈ ہیو آسکڈ ہم. لیکن ایکچولی پہلی دفعہ میں نے خان صاحب کو نا کسی سوال کو ڈک کرتے دیکھا تھا. آج تک کسی انٹرویو میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا چھوڑیں جانے دیں. دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم. تو میں خود شوق میں چلا گیا تھا کہ عمران خان از سیئنگ دس کہ چھوڑیں جانے دیں. اور دوسرا آپ کا تھا کہ جب وہ انٹرویو ختم ہوا تھا تو کیا انہوں نے جواب دیا تھا. انٹرویو جب ختم ہوا تھا تو انہوں نے مائک اتارا تھا، ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ہی وینٹ آؤٹ آف دا روم اینڈ وی ہیو نیور میٹ اگین.
اور پہلی آپ نے کیا بات کہی تھی؟ ہاں، یوتھ کو. اچھا، اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں نا پارٹیز کے اندر، جو پالیسی یا ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں، وہ سینئر لیڈرشپس ہوتی ہیں، تو اور لوگ ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. بٹ ویسے میں اس کا دوبارہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن پچھلے 5 سال میں اسکول اور کالجز کے اندر میرے خیال میں سب سے زیادہ شوز میں نے کیے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ذرا بند ہو گیا تھا یہ کام، کیونکہ اسکولز اور کالجز الاؤ نہیں کر رہے تھے. بٹ ناؤ ایز ایوری تھنگ از کلیئر، سو وی آر ناؤ گوئنگ ٹو اسٹارٹ. بلکہ اگلے ہفتے ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے اندر دوبارہ جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی شو ریکارڈ کرنے لگے. میرا نام محمد نسیم ہے اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا تعلق فاٹا سے ہے. ہمارے ہاں تو ایسے ایونٹ ہوتے نہیں ہیں، تو کم از کم فاٹا سے یہاں پاکستان یعنی پنجاب آنے کا موقع ملے تو یہ فائدہ تو ہونا چاہیے ہمیں. کم از کم اتنا ایک کویشچن تو ہونا چاہیے ہمارے طرف سے. سر، جب بات ہوتی ہے بار ہوتی ہے کہ پاکستانی میڈیا، مجھے 2 چیزوں میں کنفیوژن ہوتی ہے. پاکستانی میڈیا یا پنجابی میڈیا، یا پنجاب کا میڈیا ہے یا پھر پاکستان کا میڈیا، اور پاکستان کیا صرف پنجاب ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت جب بھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، عمران خان نے یہ کیا، پرویز لائی تحلیل کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ. خدا را ہماری طرف بھی دیکھیں، ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. ذرا فاٹا کے حالات دیکھیں، ذرا کے پی کے حالات دیکھیں، بلوچستان کے حالات دیکھیں. مطلب یہاں پانی کی پائپ لائن پڑ جائے تو 24 گھنٹے میڈیا حاضر ہوتا ہے. منصور کا ایک انٹرویو بھی آپ نہیں کر سکے. پوری میڈیا، ایک آپ سے نہیں، پوری میڈیا سے سوال ہے، کوئی سوال نہیں کر سکا. اور صرف ہمیں یہ بتایا جائے کہ کب یہ یہاں کا میڈیا پورے پاکستان کا میڈیا بنے گا. اور صرف ایک آخری کویشچن سر منصور سے ہے. میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک پیپر دیا پولیٹیکل کلچر کا. اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوگی تو پولیٹیکل کلچر آئے گا. سر، آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں لونڈیلا پارٹی، وہ جیسی بھی ہے جو بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف سلیکٹیو پیپل آئیں، وہ اپنا اوپینین دیں، مطلب آپ پاکستانی ہم لوگ انٹرسٹ نہ لیں، ہم اپنا اوپینین نہ دے سکیں، تو مطلب آپ کا کیا اس سے ہم مطلب سمجھے کہ جو لونڈیلا پارٹی کوئی بھی یوٹیوب چینل یا کوئی بھی فیس بک پہ آ جاتا ہے، ٹویٹر پہ، تو یا ہم چھوڑ دیں جو عام عوام ہے سلیکٹیو پیپل دے سکیں یا پھر؟ اچھا، بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوالوں کے میں جلدی سے جواب دے دوں. آپ کی اطلاع کے لیے بہت کم لوگ پاکستان کے اندر یہ بات جانتے ہیں کہ میں وہ واحد اینکر ہوں پاکستان کا جس کی ایک سائیڈ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. میری والدہ ہزارہ تھیں جن کے قبیلے میں جب دھماکہ ہوا تھا تو خان صاحب نے جنازہ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ میرا قبیلہ ہے، تو میرا کوئٹہ سے بھی لنک ہے. میں فارسی بولتا ہوں. میں ایک بات. دوسرا، آپ نے سوال کیا لونڈا لپاڑا. لونڈا لپاڑا ہے، لپاٹا نہیں ہے، لپاڑا. اور لونڈا لپاڑا جو ہے وہ میں عام افراد کو نہیں کہتا. جو یوٹیوبرز یا ٹویٹر کے اوپر لوگ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک ویلاگز نکالتے ہیں اور تعریفیں پہ تعریفیں کرتے ہیں، نہ وہ صحافی ہیں، وہ صحافی نہیں ہے. صحافیوں کا کام چمچا گیری کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. کارکن کو کبھی نہیں کہا. کارکن کو تو میرا سلوٹ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کو تو سلوٹ ہے. اسی کے بل بوتے کے اوپر تو جمہوریت نے آگے چلنا ہے. وہ لونڈے لپاڑے ہیں جو بیسکلی، اور یہ لونڈا لپاڑا صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا، یہ نون لیگ کا بھی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے. یہ ہر جگہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے. جی 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 کسی حد تک آپ کی یہ بات بالکل درست ہے اور ہم خود اس بارے میں سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں میڈیا، پنجاب کے اندر میڈیا موجود ہے، بڑے شہر یہاں موجود ہے، میڈیا کے پرسنز یہاں موجود ہیں، اس لیے زیادہ کوریج جو ہے وہ لاہور کی یا کراچی کی ہو جاتی ہے اور بلوچستان یا جو ٹرائبل ایریا ہے وہ رہ جاتا ہے. لیکن اس بارے میں سوائے ہمیں شرمندگی اور ندامت کے کچھ نہیں ہے. لیکن بالکل آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور انصاف ہونا چاہیے. بالکل یہ صحیح بات ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ جی عام لوگوں کو آپ لے کے آئیں اور بڑے بڑے پالیٹیشنز کو نہ لے کے آئیں، تو یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں، پریگمیٹک اور پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں. آپ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہوں کی کہانیاں نہ سنائیں، تو جب عام لوگوں کی کہانیاں لکھی گئیں تو کسی نے انہیں پڑھا بھی نہ.
تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ راستہ نہ دکھائیں کہ ہمارے چینل ہی بند ہو جائے. ہمارے چینل چلتے رہنے دیں, اور ہمیں لوگ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں, نیچے سے اوپر نہیں. ہر کوئی پالیٹیشنز کو, ہر کوئی شو بز کے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے, سپورٹس مینوں کو دیکھنا چاہتا ہے. دنیا بھر کے چینل اسی طریقے سے چل رہے ہیں, تو وہی طریقہ پاکستان میں بھی چلے گا, وہی طریقہ پاکستان میں بھی مقبول ہوگا جو دنیا میں مقبول ہے. تو اسی راستے پہ چلنے دیں. آپ دیکھیں, صبر کریں, آہستہ آہستہ کوئٹہ پہ بھی لوکل کوریج ہوگی. آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوں گی. اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر چینل بن گئے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے ٹرائبل ایریا کے بھی اپنے چینل بن جائیں گے, یوٹیوب چینل بنیں گے, اور پھر ان کی کوریج ہونی شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ. اچھا, بفور آئی اینڈ دس اینڈ تھینک آل مائی اسٹیم پینلسٹ, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کور نہیں ہو رہی. جیسا پی ٹی ایم جو ہے ایکچولی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سینسرشپ کی وجہ سے نہیں کور ہوئی, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہے. ظاہری بات ہے میڈیا بھی ایک انڈسٹری ہے, چینلز نے بند تو نہیں ہونا, ہزاروں لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں ادھر, وہ خالی ایک اینکر یا ان کے اوپر تو نہیں ہوتا. لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے پی ٹی ایم کی کوریج پھر بھی مجبور بھی ہوئے کچھ چینلز جو کر سکے, اور جو نہیں صحیح الفاظ میں ان کو پیش کر سکے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا منفی نہیں کرنا چاہتے, پھر انہوں نے نہیں کور کیا. جہاں تک منظور پشتین کی بات ہے, میں آپ کو ویسے بتاتی چلوں ایز اے پرسنل تھنگ کہ میں خبر کے پیچھے کی پروڈیوسر تھی. نیو ٹی وی پہ پروگرام ہوتا تھا, فواد چودھری صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کرتے تھے, اس میں منظور پشتین کو بلایا تھا اور ان سے بات بھی کی تھی. لیکن یہ ہے کہ واقعی ہماری بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کور کر سکتے بہت ساری چیزیں, اس کے لیے معذرت بھی ہے. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے, اب جس طرح میں بتاؤں کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر موسٹلی چینلز یا نہیں کر سکتے کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہے, ظاہری بات ہے وہ اشتہارات دیتے ہیں, ایک ہے یہ مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن یوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے, ہم نے عورت کارڈ کے اوپر بھی بحریہ ٹاؤن کے اوپر, ڈان کرتا ہے بحریہ ٹاؤن کے اوپر, وہ اس کو اس طریقے سے نہیں کرتے. لیکن کئی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ ریونیو کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو بہت ساری اس طرح کے ایشوز ہیں. جی 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 بالکل. جی جی, اب باقی سب باتیں کیونکہ سہیل صاحب نے سب بہترین طریقے سے اس کو سم اپ بھی کیا اور محمل نے بھی. لیکن جو بات آپ نے کہی تھی, اگر ہم کوئی ریٹنگ میٹرز کچھ کوئٹہ کے اندر بڑھا دیں اپنے, اور جو باقی علاقے ہیں جو ہم خیبر پختونخوا کی طرف آگے بڑھا دیں اگر اپنے ریٹنگ میٹرز, تو پھر اس طرح کراچی میں ہر بار بارش ہوتی ہے اور اس کی ایک پورا دن کوریج ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہماری نظر ان چیزوں کی طرف بھی جائے گی. تو ہمیں واقعی اپنا گریبان بھی جھانکنا چاہیے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ہمیشہ جو تنظیمیں بھی ہیں وہ بھی, اور جب کبھی بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں بھی پٹ فارورڈ آل دیز آئیڈیاز. میرے خیال میں ریٹنگ کے سسٹم کو چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے. لیکن خیر تھینک یو سو مچ. مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں, آپ ویسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اور لیکن میرے پینلسٹ کا بہت شکریہ, سہیل صاحب, ابسا, منصور, غریدہ, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ دو لوگ تو اسلام آباد سے آئے ہیں, بہت شکریہ, اور آپ لوگ بھی مجھے پتا ہے بہت مصروف ٹائم سے نکالتے ہیں. تھینک یو ایوری بڈی. Thank you everyone. Our next session will be starting in 5 minutes. The title for the next session is Looking for the Enemy, Mullah Umar and the Unknown Taliban. Thank you.